اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو اچار گوشت بنانے کا طریقہ بتا رہی ہوں۔ یہ رمضان شریف میں آپ افطاری کے ٹائم بنا سکتے ہیں۔ جب آپ کے ہاں کوئی مہمان وغیرہ آئے ہوں تو آپ اس وقت جلدی سے یہ بنا سکتے ہیں ریسپی، اور بہت آسان ہے۔ یہ میں نے ایک مرغی لی ہے، یہ تقریباً 1.25 کلو ہوئی تھی، اور یہ 1.5 کلو ہے۔ اب یہ تیار ہو گئے، اور اس کی چھوٹی چھوٹی سے آپ پیسز کروا لیں۔ یہ ½ کلو میں نے ٹماٹر لیے ہیں، ان کو میں نے کاٹ لیا ہے۔ اب میں اس کو گرائنڈر میں ڈال کے پیس لوں گی۔ یہ ہری مرچیں لی ہیں، اور میں نے ان کو کٹ لگا کے یہ اندر سے اس کے نکال دیے ہیں بیج۔ اور یہ ہری مرچیں چھوٹی چھوٹی سی ہیں، یہ میں نے 3 لی ہیں، ان کو بریک بریک سے کاٹ لیا گارنش کے لیے۔ یہ ادرک گارنش کے لیے کاٹی ہے، اور یہ پودینہ ہے، دھنیا ہے، اور یہ لیمو ہے۔ یہ 3 میں نے لیمو لیے، ان کو بریک بریک سے کاٹ لیا ہے۔ اور اس کے بعد یہ 3 لیے پیاز، ان کو بریک بریک سے کاٹا ہے۔ 1 پاؤ دہی لی ہے، یہ 3-4 چمچ ہے لیمو کے رس کے، یہ میں نے لیے ہیں۔ یہ 4 چمچ ہے ادرک لہسن کا پیسٹ، اور یہ میں نے 1 پاؤ لیا ہے آئل، اور اچار کا مسالہ، اور نمک لیا ہے میں نے 1.5 چمچ، اور یہ میں نے خشک میتھی لی ہے 1 چمچ، اور زیرہ لیا ہے 1 چمچ۔ یہ آدھی چمچ، کیونکہ یہ مسالہ اس میں زیادہ ڈلنا ہے، اور اس لیے آدھی چمچ سرخ مرچ پیسی ہوئی، اور 1 چمچ گرم مسالہ، اور یہ آدھی چمچ ہے ہلدی۔ اور اب میں آپ کو میرینیشن کا طریقہ بتاؤں گی۔ ایک بول لیں گے، اس میں میرینیشن کے لیے جو مسالہ جات ڈالنے ہیں ان کے بارے میں آپ کو بتاتی ہوں۔ یہ میں ڈال رہی ہوں 1 پاؤ دہی، گرم مسالہ، ہلدی، یہ 1 چمچ زیرہ، سرخ مرچ، اور یہ خشک میتھی، یہ ادرک لہسن کا پیسٹ، اور اس میں آدھا جو ہمارا مسالہ ہے یہ میں آدھا ڈالوں گی، یہ دیکھیں، اور اس کو ہم مکس کریں گے۔ اس طرح مکس کر کے اچھی طرح آپ نے مکس کرنا ہے، اور مکس کرنے کے بعد آپ کا جو چکن ہے اس میں ڈال طریقے سے۔ اب ہم اس کو اس طریقے سے مکس کر لیں گے، اس طریقے سے ساری بوٹیوں کو لگ جائے گا۔ یہ دیکھیں، یہ سب کو لگ گیا ہے۔ ان کو آدھے گھنٹے کے لیے میرینیٹ ہونے کے لیے رکھ دیں گے۔ نمک مرچ اس کے اندر چلی جائے گی بالکل، اور یہ بڑا مزیدار پکے گا۔ یہ جو میں نے لیمو کا رس لیا ہے، اس کو ہم اچار مسالے میں جو آدھا ہم نے ڈال دیا تھا میرینیشن کے لیے، اور آدھا جو ہے یہ ہم اس میں اچار مسالے میں اس طرح حل کر کے اور مرچوں کی فلنگ کر دیں گے۔ یہ بڑی مرچیں ویسے بھی نہیں کڑوی ہوتی، اور بیج بھی ہم نے نکال دی ہیں اس طریقے سے، یہ دیکھیں۔ اس طریقے سے ہم باری باری ڈالتے جائیں گے، ساری مرچوں کو بھر دیں گے۔ یہ میں نے ہری مرچوں کی فلنگ کر لی ہے۔ اب میں ٹماٹروں کو گرائنڈ کر کے اس کے بعد مسالہ بناتی ہوں۔ اب میں نے کڑھائی اوپر رکھ دی ہے، اب میں اس میں آئل ڈال رہی ہوں، پیاز ڈال رہی ہوں اس میں۔ اب ہم پیاز کو پنک کریں گے۔ یہ پیاز کو میں نے سوتے کر لیا ہے ہلکا، یہ دیکھیں نا پنک کلر کا ہو گیا ہے۔ اب ہم اس میں گوشت ڈالتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس طریقے سے۔ یہ میں نے چکن ڈال دیا اس میں۔ اب میں ٹماٹر کا پیسٹ اس میں ڈالتی ہوں، جو میں نے ٹماٹروں کو گرائنڈ کیا تھا۔ یہ ½ کلو ٹماٹر تھے، ان کو میں نے گرائنڈ کیا۔ یہ تھوڑا سا ہم پانی بھی ڈالیں گے تاکہ گوشت اچھی طرح گل جائے، اور اس کو ہم 5-6 منٹ کے لیے اوپر سے ڈھک دیں گے۔
ये मैं नमक डाल रही हूँ। मैं इसको मिक्स करके फिर ऊपर ढकना दे देंगे इस तरीके से। अचार गोश्त बहुत मज़ेदार बनता है और वैसे भी ये इफ्तारी के टाइम अच्छा लगता है। इस तरीके से अब मैं इसको ढक रही हूँ 3-4 मिनट के लिए और इसको वक्फे वक्त से देखती भी रहूँगी। अब ये 4 मिनट हो चुके हैं। अब आप देखें इसने खूब अपना पानी छोड़ा है, दही ने और टमाटरों ने, इसी में गोश्त गल जाएगा। अब हम देखते हैं गोश्त कितना को गला है। अभी कसर है बाकी, ये भी हो जाएगा। अब हम दोबारा इसको ढक देते हैं 2-3 मिनट के लिए। ये 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसको भूनते हैं अच्छी तरह। तो देखिए पानी खुशक हो चला है। अब हम इसकी बुनाई करेंगे और इसमें हम मिर्चें डाल देंगे ताकि ये भी गल जाए। अगर हम दम में डालते हैं तो फिर मिर्चें नहीं गलती, नरम नहीं होती। इस तरीके से भूनते जाएं आप अच्छी तरह से। ये देखिए चिकन और मसाले ने ऑयल छोड़ दिया है, अच्छी तरह भुन चुकी है। अब हम गार्निश वाला जो मसाला था, हरा मसाला, वो डालते हैं। अदरक थोड़ी सी डालते हैं ताकि इसमें इसकी खुशबू चली जाए और हरी मिर्चें डालते हैं। ये 2-3 पीस इसके डाल देते हैं, आधा धनिया और आधा पुदीना। ये मिक्स करेंगे ताकि इसका जायका जो है वो सारी कढ़ाई में चला जाए। इस तरीके से ये देखें कितनी खूबसूरत लग रही है, और जितनी ये खूबसूरत है इतनी जायके में भी मज़ेदार होगी। ये 2-3 मिनट हो गए हमें भूनते हुए। मैं गार्निश के लिए मसाला जात डाल रही हूँ। धनिया, पुदीना और नींबू है, अदरक है, इस तरीके से। अब हम इसको 1-2 मिनट के लिए दम लगा देंगे, फिर इसकी लुक देखें। ये 4 गोश्त तैयार है। ये देखें कितना खूबसूरत लग रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है। आप भी इस तरह ट्राई करें और बनाने की कोशिश करें और मेरी रेसिपी को ज़रूर इसी तरीके से बनाएं। और ये मैंने 4 गोश्त बनाया है और इससे पहले मैंने चिकन कढ़ाई भी बनाई है, और वो आई बटन क्लिक करें और आप देखें कि वो किस तरह बनी है। वो भी बहुत मज़ेदार है और उसी तरीके से आप चिकन कढ़ाई भी बना सकते हैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में शेयर करें और घंटी के निशान को दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक यू।